حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب اسلام مدینہ میں مضبوط ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی اسلامی معاشرہ قائم کر لیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور فوراً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام حرب رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ یہ نام اس وقت تک عرب میں نہیں رکھا گیا تھا۔ حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکمت تھی، کیونکہ یہ دونوں نام جنتی نام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7ویں دن عقیقہ کیا، جیسا کہ اسلامی سنت کے مطابق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہوتا ہے، لہٰذا 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کرو، اس کا نام رکھو اور اس کے سر کے بال مونڈو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، جیسا کہ یہ سنت ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بچی کی پیدائش ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو تاکہ شیطان اس سے دور رہے۔ یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ بچے کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کی صدا سنائی جائے اور اسے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور اکثر انہیں گود میں اٹھاتے اور پیار کرتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن ابن علی کو کندھے پر اٹھاتے ہوئے دیکھا اور فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور دوران نماز بھی ان سے محبت کا اظہار کرتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیٹھ پر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ وہ خود سے نہ گریں۔ نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا حسن میری پیٹھ پر چڑھ گیا تھا، میں نے چاہا کہ وہ آرام سے اترے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور عنقریب اللہ اس کے ذریعے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ پیش گوئی 41 ہجری میں پوری ہوئی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہو کر امت میں اتحاد قائم کیا، جسے صلح حسن کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ایک بابرکت اور ایمان افروز واقعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بے حد محبت کی، ان کے لیے دعائیں کی اور ان کے ذریعے امت کو امن کا پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔